اب رب نے فیصلہ کیا آزمائش کرنے کا۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا، بات پھر دہراتا ہوں، زوال امتحان نہیں ہوتا، عروج امتحان ہوتا ہے۔ اصل تو آپ کا پتہ عروج کے دنوں میں چلتا ہے۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، وہی انسانی شکل میں، سب سے پہلے اس کوڑ کے مرض والے کے پاس آیا، کہا یار مجھے، میں مسافر ہوں، کہیں سفر پہ جانا تھا، تو اللہ کی مدد، آپ کا تعاون درکار ہوا تو سفر ہو سکتا ہے، ایک اونٹ مجھے چاہیے۔ تو اس نے وہی بات کی جو کئی امیر لوگ کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں موجود۔ کہنے لگا یار میرے ذمے تو حقوق ہی بڑے ہیں۔ اس نے وہی بات سنا۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا تو پہلے ایک کوڑ ہی نہیں تھا، تو ناراض ہو گیا۔ کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم، وہ باپ دادا کی جائیداد ہے ساری جو مجھے ملی ہوئی۔ اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے نا تو اللہ کرے اسی طرح کا ہو جائے جس طرح کا پہلے تھا۔ اب وہ آیا گنجے کے پاس، اس سے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے، آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہو سکتا ہے، مجھے ایک گائے چاہیے، اگر آپ دے دیں تو۔ وہ کہنے لگا میرے تو ذمہ حقوق ہی بڑے ہیں۔ اس نے کہا یار تو پہلے گنجا نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بھوک تھی۔ کہنے لگا خبردار، میں تو جدی پشتی رئیس آدم ہوں، باپ دادا سے امیر ہوں۔ اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے۔ اب وہ آیا نابینا کے پاس، اس نے آ کے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے، آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہوگا، مجھے ایک بکری چاہیے اللہ کے نام پر۔ تو وہ اندھا کہنے لگا رب کے نام پر تو نے لینی ہے تو ایک کیوں لیتا ہے، جتنی چاہیے لے لے۔ اور میں تو پہلے اندھا تھا، میں تو اندھا تھا، پلے شے کوئی نہیں تھی، تو کریم نے کرم کیا، جتنی تیرا دل کرے لے جا۔ تو فرشتہ کہنے لگا امتحان کے لیے آیا تھا، ایک کی بھی ضرورت نہیں، لیکن تیرے دو دوست امتحان میں ناکام ہوئے ہیں، رب ان سے ناراض ہو گیا، تو کامیاب ہوا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ وہ دونوں جو تھے امتحان میں ناکام ہوئے تو نعمتیں چھن گئی، صحت چھن گئی، پھر کوڑے، پھر گنجے ہو گئے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عطا کیا۔ سوال نعمت کب ہوتا ہے؟ جب لوگ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، غریب کا، مسکین کا، لاچار کا خیال نہیں رکھتے۔